بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا۔ ماہ رجب المرجب کے جو افضل ترین اعمال ہیں جو محمد و آل محمد علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں وہ کیا ہیں؟ علم پہلا مرحلہ ہوتا ہے، عمل دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس امید اور توقع کے ساتھ میں وہ کلام نور لے کے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ مجھے اور میرے تمام سننے دیکھنے والوں کو اس ماہ رجب المرجب میں اعمال کے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے تین اعمال جو بنیادی طور پر جن کی بہت اہمیت کلام معصومین میں بیان کی گئی ہے، ایک تو سب سے پہلے استغفار ہے، اور دوسرا اس مہینے کے روزے ہیں، اور تیسرا اس مہینے کا عمرہ ہے۔ اب میں کلام نور لے کے حاضر ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان یوم القیامت نادى مناد من بطنان العرش این الرجبیون این الرجبیون۔ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت بپا ہوگی تو بطنان عرش سے، عرش الہی سے ایک منادی ندا کرے گا، پکار کے کہے گا این الرجبیون، رجب کے مہینے والے کہاں ہیں؟ رجب کا مہینہ اور رجب کے مہینے کی عزت، تعظیم، احترام، اکرام کرنے والے کہاں ہیں؟ فَيَقُومُ أُنَاسٌ تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ لِأَهْلِ الْجَمْعِ۔ فرمایا پھر کچھ لوگ میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے جن کے چہرے اتنے روشن اور منور ہوں گے کہ وہ اہل محشر میں چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عَلَىٰ رؤوسہم تیجان الملک، بادشاہی کا تاج ان کے سروں پر سجا ہوگا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے بہت ساری فضیلت بیان فرمائی، اور آخر میں فرمایا کہ اس رجبیون کا مصداق کون کون ہوگا، کون کون اس رجبیون جب پکارے جائیں گے تو ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا ھذا لمن، یہ سارا اجر، یہ سارا ثواب، یہ ساری فضیلت ھذا لمن صام من الرجب شیئا، فرمایا یہ ساری فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو اس رجب المرجب میں کم از کم ایک بھی اگر روزہ رکھے، ولو یومن، ایک بھی اگرچہ روزہ رکھے، فی اول ہی اور وسط ہی اور آخر ہی، رجب کے شروع میں رکھے، رجب کے درمیان میں رکھے، یہ رجب کے آخر میں رکھے، تو انشاءاللہ وہ رجبیون کا مصداق ہے۔ تو مومنین کرام، یہ ماہ مبارک رجب المرجب کے جو روزے رکھنے کا جو ہے وہ بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثرو، دوسرا عمل رجب کے روزے کے بعد استغفار۔ نبی کریم فرماتے اکثر من الاستغفار فی شہر رجب، رجب کے مہینے میں استغفار کثرت سے کرو، کثرت سے مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ فَإِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِّنْهُ عُتَقَاءً مِّنَ النَّارِ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ماہ رجب کے ایک ایک لحظے میں، ایک ایک ساعت میں خدا بند عالم جو ہے وہ آتش جہنم سے رہائی عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس مہینے میں استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رب سے معافی مانگتے ہیں۔ وَإِنَّ لِلَّهِ مَدَائِن، اور فرمایا رب کریم نے جنت میں کچھ شہر آباد کر رکھے ہیں، لا يدخلها الا من صام شہر رجب، اور ان شہروں میں وہی داخل ہو سکتا ہے جو رجب کے مہینے کے روزے رکھے۔ پھر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت قصرا لا يدخلہ الا الصوام رجب، فرمایا کہ جنت میں ایک محل رب کریم نے ایسا بھی تیار کر رکھا ہے کہ جس میں رجب کے روزے رکھنے والا اور کثرت سے رجب کے روزے رکھنے والا ہی داخل ہو سکتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رجب کلہ
من صام رجبا کلہ کتب اللہ لہ رضاہ، جو سارے رجب کے مہینے کے روزے رکھے اللہ اس کے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہے۔ مومنین یہ حدیث کا جملہ انتہائی قابل توجہ ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے ایک مقام پر جہاں جنت کی تمام نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، وہ جنت کے محلات، وہ جنت کے حور و قصور، وہ جنت کے جو ہیں مشروبات، وہ جنت کے پھل، وہ جنت کے طعام، جنت کے غذائیں، کھانے، ان ساری نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد پھر ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ وَرِضْوَانٌ پر جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے آتی ہے، یعنی اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی، اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب سنیے جملہ کیا فرمایا، من صام رجبا کلہ، جو سارے رجب کے مہینے کے روزے رکھے کتب اللہ لہ رضاہ، اللہ اس کے لیے اپنی رضا کو لکھ دیتا ہے۔ من کتب لہ رضاہ، اور جس کے لیے اللہ اپنی رضا لکھ دیتا ہے لم يعذبہ، اللہ پھر اسے کبھی عذاب نہیں کرتا۔ سامعین گرامی، اگلا جو عمل ہے وہ میں نے عرض کیا روزہ رکھنے کے بعد استغفار کرنے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب شہر الاستغفار لامتی، ماہ رجب میری امت کی مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے، رب سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ اکثر فیہ الاستغفار فإنہ غفور الرحیم، اس مہینے میں کثرت سے استغفار کرو، اور اس لیے کہ وہ بہت بڑا بخشنے والا اور وہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ استکثروا فی رجب من قول استغفر اللہ واسأل التوبہ، لہذا فرمایا اس مہینے میں کثرت سے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کی تسبیح کرتے رہو، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ وہ پڑھتے رہو۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احیا لیلۃ من لیالی رجب، جو رجب المرجب کی راتوں میں ایک رات جاگ کر گزارے، احیاء کرے اس شب کا، بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں نہ کرے، اس کی اطاعت میں کرے، اعتقہ اللہ من النار، ایک شب کے جاگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے رہائی عطا کر دیتا ہے۔ وَقُبِلَ شَفَاعَتُهُ فِي 70,000 رَجُلٍ مِّنَ الْمُذْنِبِينَ، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ خداوند عالم پھر اس شخص کی جو ہے شفاعت 70,000 گناہ گاروں کے حق میں اللہ اس کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فِي رَجَب ابتغاء وجہ اللہ، اور جو اللہ کی رضا کے لیے اس رجب کے مہینے میں صدقہ دیتا ہے اکرمہ اللہ یوم القیامہ فی الجنہ، اللہ قیامت کے جنت میں اس کی عزت اور تکریم فرمائے گا۔ من الثواب، وہ تکریم کیا ہوگی، ایسا ثواب پروردگار اس صدقہ دینے والے کو، رجب کے مہینے میں صدقہ دینے والے کو عطا کرے گا، بما لا عین رأت ولا اذن سمعت، جو اجر و ثواب نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی انسان کے وہم و گمان میں وہ آیا ہوگا اور نہ کسی کے دل میں خیال ایسا اترا ہوگا، مجھے پروردگار اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد مومنین جو اگلا عمل ہے وہ ماہ رجب المرجب کا عمرہ ہے۔ ماہ رجب المرجب کی عمرہ کی بہت فضیلت ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل العمرۃ عمرۃ رجب، فرمایا افضل ترین جو عمرہ ہے وہ ماہ رجب المرجب کا عمرہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ حدیث آپ حیران ہو جائیں گے مومنین، امام علیہ السلام سے انہ سئل ای العمرۃ افضل، عمرۃ فی رجب اور عمرۃ فی شہر رمضان، امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کون سا عمرہ افضل ہے، رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا افضل ہے یا ماہ مبارک رمضان میں عمرہ کرنا افضل ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، رمضان کا عمرہ افضل نہیں، بل عمرۃ فی رجب افضل، عمرۃ فی شہر رجب افضل،
فرمایا رجب المرجب کے مہینے میں جو عمرہ کرنا ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے اور افضل ہے۔ اور پھر معصوم نے ارشاد فرمایا ان العمرۃ فی رجب تل الحج فی الفضل، سبحان اللہ، فرمایا کہ جو ماہ رجب المرجب کا عمرہ ہے وہ حج کے بعد اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، یعنی حج کے بعد جو فضیلت ہے وہ عمرہ رجب کی فضیلت ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے پروردگار ہمیں ان اعمال کے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک خوبصورت حدیث اور سن لیں کہ محمد سجاد بن زکران یا زکوان، یہ سید ابن طاؤس نے لکھا، یہ وہ شخصیت تھی کہ جو کثرت سے سجدہ کرتے تھے اور اس سجدے میں رو رو کے جن کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ یہ شخصیت قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا جعلت فداک، فرزند رسول میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ھذا رجب، ماہ رجب شروع ہو گیا ہے، علمنی فیہ دعان، علمنی فیہ دعان ینفعنی اللہ بہ، مولا مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائے اس ماہ رجب میں کہ جو دعا مجھے نفع دے، جو دعا مجھے فائدہ پہنچائے۔ فقال لی ابو عبداللہ علیہ السلام، تو فرمایا امام علیہ السلام نے کہ پھر اکتب، لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ لکھوانے کے بعد امام نے فرمایا کہ یہ جو دعا میں تمہیں لکھوا رہا ہوں، قل فی کل یوم من رجب صباحا و مساء، ماہ رجب میں صبح و شام اس دعا کو پڑھو، وفی آقاب صلواتک فی یومک و لیلتک، اور اپنے دن کی اور رات کی نمازوں کے بعد بھی تعقیبات نماز میں بھی اس دعا کو پڑھو۔ اور مومنین یہ دعا ساری مفاتیح الجنان میں اور دوسری دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے جو دعائے رجبیہ کے نام سے شہرت رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ارجوہ لکل خیر و امن سخط عند کل شر، یا من یؤتی القصیر بالقلیل، یا من یؤتی من سألہ و یا من یؤتی من لم یسألہ و من لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ، آتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ، واصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ، فإنہ غیر منقوص ما عطیت وزد من فضلک یا کریم۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ جب امام علیہ السلام یہاں تک پہنچے تو امام علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو یوں پکڑ لیا اور اپنی دائیں ہاتھ کی اس شہادت والی انگلی کو حرکت دینا شروع کی، اور امام علیہ السلام نے پھر اس دعا کے بعد اگلا حصہ اس دعا کا پڑھا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی علی النار۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے یہ جملے پڑھے تو امام علیہ السلام کی ریش مبارک جو ہے وہ آنسوں سے تر تھی، اور امام کی ہتھیلی بھی جو ہے وہ آنسوں سے تر تھی۔ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد ہمیں اس ماہ عظمت اور ماہ فضیلت کے ان ایام میں ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔